السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلے داخل ہونے والی خاتون سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو فرمانبردار، بڑے دل والی اور وفاداری کے ساتھ قربانیاں دینے والی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی سادگی اور بے لوث فطرت سے بہت متاثر ہوئیں۔ وہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھیں اور انہوں نے 2 بار ہجرت کی، پہلے ابیسینیا پھر المدینہ۔ ان کی شخصیت سارے مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی والدہ شموس قریش کی بنو نجر کے قبیلے میں سے تھیں۔ ان کے والد قریش کے بنو عمر بن لوئی سے تھے۔ ان کا نکاح سکران بن عمر سے ہوا تھا۔ پھر ان کی وفات کے بعد سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان کے شوہر کے سارے بھائی جو کہ سہیل، ساحل، حاتب اور سلید، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کا اعلیٰ موقع ملا۔ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر اسلام کی شروعات میں ہی ایمان لے آئے تھے اور ان دونوں کو اللہ کی راہ میں ابیسینیا میں ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ ان کا ایک بہت پیارا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عبد الرحمن رکھا۔ وہ مکہ لوٹنے سے پہلے ابیسینیا میں ایک لمبے سمے تک رہے۔ ایک دن سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کی گردن میں ہاتھ رکھا، اور جب یہ خواب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کی کہ ان کی موت کے بعد، یعنی سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کے موت کے بعد، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ کچھ وقت بعد انہوں نے دوبارہ ایک خواب دیکھا جہاں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں چاند اتر رہا ہے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر سکران کو بتایا اور انہوں نے دوبارہ خواب کی تعبیر بتائی کہ ان کے شوہر کی موت قریب ہے، اور کہا کہ ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ کچھ وقت بعد سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر بیمار ہو گئے اور پھر چل بسے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلے پڑ گئیں اور ایسا لگا کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوست خوالہ بنت حکیم، جو کہ عثمان بن مدعون کی بیوی تھی، ایک بار وہ اللہ کے رسول کی طرف گئی اور ان سے کہا کہ آپ ایک بہت اکیلے پن اور اداس کی زندگی جی رہے ہیں، 4 بیٹیوں کی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ صحیح سمجھ رہی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہت قابل ذکر اور عظیم عورت تھیں۔ خوالہ بنت حکیم نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ انہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس سے نکاح کر سکتے ہیں جو ان کے گھر اور بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ حضرت خوالہ نے کہا کہ ان کے ذہن میں ایک ایسی عورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شخص سے رجوع کروں۔ ان خاتون کی پہچان جاننے کے بعد اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش تھی کہ ان کا مشورہ اللہ کے رسول نے قبول کیا اور فوراً سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھنے پہنچی۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس بہت اچھی خبر ہے سعودہ کے لیے۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم تھرسڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے 1 پارٹ 2 پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔